نظام الدین میں ایک حادثہ ہو گیا کہ جمعرات کا دن تھا، اجتماع کا دن شہر والوں کے لیے. اس میں پہلی صف میں ایک آدمی عشاء کی نماز کے لیے بہت دیر سے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. اب جب مولانا امامت کے لیے نکلے تو اس نے کھڑے ہو کر کے مصافحہ کرنا چاہا. تو امامت کے لیے مولانا کو جلدی بھی تھی تو انہوں نے مصافحہ نہیں کیا. تو بہرحال اس آدمی نے مولانا کو ایسا پکڑ لیا. اب محبت میں پکڑ لیا کہ دشمنی میں پکڑ لیا، ابھی تک اس کا فیصلہ ہوا نہیں. اس لیے کہ مولانا نے خود جا کر کے حیات الصحابہ کے بعد میں کمرے میں یوں کہا کہ ایک ہی آدمی میرا عاشق تھا، اس کو بھی تم نے مار پیٹ کر دیا. تو بہرحال جو ہے جب انہوں نے پکڑ لیا، دوستی میں دشمنی میں معلوم نہیں، لیکن لوگوں نے چھوڑا کر کے بولے یہ کر لو، مار دو، پیٹ لو. اس کو پیچھے ہٹا کر کے مار پٹائی ہوئی. پولیس اسٹیشن میں گئے، پولیس نے اس کو معذور سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ یہ پاگل ہے. اور اس کے گھر کے حالات یہ معلوم ہوئے کہ اس گھر کے اندر میں یہ بیوی کو طلاق دے چکا ہے، کئی دنوں سے یہ گھر سے باہر ہے، یعنی پاگل جیسا آدمی تھا. بہرحال یہ مسئلہ ایک ہونا تھا، ہو گیا. دوستی میں ہوا، دشمنی میں ہوا، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اس کو کچھ نادانوں نے اور ناسمجھوں نے صحیح طریقے سے حل کرنے کے بجائے اس کو عموم میں لے آئے اور انہوں نے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات کیے اور ان اجتماعات میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ بھئی مولانا کی جان کو خطرہ ہے، رات کو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، وہ تو بڑی مشکل سے اس حادثے سے بچے. اور بعض جگہ تو یہ بھی کہا کہ ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور ان کو اتنی تکلیفیں ہوئی. بہرحال اس کو عوام کے سامنے 2500 2,000 کے اور 800 کے مجمع میں یہ باتیں رو رو کر بیان کی گئی. اور بیان کر کے ان سے یوں کہا گیا کہ بھئی مولانا کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو اس حفاظت کے لیے تشکیل ہوئی. تو تشکیلوں میں سینکڑوں آدمی کھڑے ہو گئے کہ 50 آدمی یہاں سے، 50 آدمی وہاں سے. صاحب یہ عنوان کیا بنا کا حفاظت کا؟ نظام الدین کا عنوان تھا دعوت اور خدمت. کیا اس جگہ پر آدمی کیوں جائے گا؟ یا تو دعوت کے تقاضے کے لیے جائے گا یا خدمت کے تقاضے کے لیے جائے گا. اب یہ تو دو تقاضوں کے اوپر ایک تیسرا تقاضا کھڑا ہو گیا، حفاظت کا. اب جو مجمع آیا اس کا ذہن جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ بھئی میں تو یہاں حفاظت کے لیے آیا ہوں. اب وہاں پر ایسے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے. اب اس کے کیا اسباب ہے اللہ ہی جانتے ہیں، ہم کسی کو متہم نہیں کریں گے. لیکن کسی کے ذہن یہ بنا کہ اس آدمی کا وجود یہاں نقصان دہ ہے تو اس کے لیے وہاں شور شرابہ، خون خرابہ، مار پیٹ، یہ ساری چیزیں کہ یہ آدمی یہاں سے ہٹ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہی. یہاں تک کہ شکل یہ بن گئی کہ اب وہاں پر کوئی بات صحیح آپ رکھ نہیں سکتے ہیں، صحیح بات چلا نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ ساری کوششیں ہو چکی اور ساری کوششوں میں کامیابی کی بجائے ناکامی ہوئی. اب اس کے بعد میں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب کام کی حفاظت کا کیا راستہ؟ ہم یہاں تعمیری کام نہیں کر سکتے، یہاں رک نہیں سکتے اپنی عزت بچا کر کے. اس لیے کہ وہاں سے تو دھمکیاں بھی شروع ہوئی کہ جو وہاں پر اندر تھے ان کو دھمکی دی گئی، جو باہر تھے ان کو ٹیلی فون کے ذریعے سے دھمکایا گیا. ایک طرف دھمکی ہے، ایک طرف مار پیٹ ہے، ایک طرف بات کا سننا نہیں ہے، ایک طرف تعمیری کام کا کوئی موقع نہیں ہے. تو اب اس وقت میں کیا کرنا؟ ایک تو شکل یہ ہے کہ بھئی جو سا چل رہا ہے اس کے ساتھ میں مار پیٹ کے ساتھ میں بے عزتی کے ساتھ چل رہے اور کام کے نقصان کے ساتھ چلتے رہیں. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ بھئی جب کام خطرات کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کی حفاظت کا کوئی اقدام کرنا چاہیے. تو بہرحال ایسے حالات میں چاروں ناچار روتے ہوئے مغموم دل کے ساتھ اپنے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ جب مکہ میں کام کی شکل نہیں بنی 13 سالہ محنت کے نتیجے میں، تو اب اس کے بعد میں ہجرت کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو آپ نے مکہ جو ہے وہ خوش ہو کر نہیں چھوڑا ہے بلکہ آپ نے مکہ روتے ہوئے ہی چھوڑا ہے. تو ایسا ہی ہمارے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ جب اب کام کی تعمیر کی کوئی گنجائش نہیں لگ رہی ہے تو جب تک یہ حالات نارمل نہ ہو جائے، اسی لیے سب نے اپنے موقف میں بھی اس کی وضاحت کیا ہے اور جو خطوط لکھے ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ حالات کے درست ہونے تک ہم اپنے کام کو اپنی ترتیب پر، پرانے بزرگوں کی ترتیب پر کرتے رہیں گے اور جب حالات درست ہو جائیں گے تو ہم سارے کے سارے جو ہے بن بلائے آ جائیں گے.